میں 12 سال کی تھی جب میری ایک رشتہ دار نے اپنے آپ کو باتھ روم میں بند کر کے آگ لگا لی تھی۔ میرے آس پاس کے افراد کہتے تھے کہ شاید ان کے اوپر کوئی جن آ گیا تھا جو انہیں یہ سب کرنے پر مجبور کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے انہیں اپنی ہی جان لینے پر مجبور کر دیا۔ لیکن حال ہی میں میری ملاقات ایک ایسی خاتون سے ہوئی جن کی کیفیت کچھ میری رشتہ دار سے ملتی جلتی تھی، لیکن انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر کوئی جن نہیں بلکہ وہ دراصل اسکیزوفرینیا کے مرض میں مبتلا ہیں، جسے عام طور پر لوگ جن اور بھوت کا اثر مانتے ہیں۔ ان کا یہ مرض کچھ اس طرح شروع ہوا۔ میری عمر اس وقت 17 سال تھی اور میں مخصوص دنوں میں تھی۔ بھائی کے ساتھ میں قریبی دکان سے فاؤنٹین پین لینے گئی تھی۔ مغرب کے بعد میں واپس آئی گھر پہ۔ اس کے بعد ایک کمرے میں امی سو رہی تھی، لیٹی ہوئی تھی۔ میری بہن تھی مجھ سے بڑی، بھائی تھا چھوٹا، اور میں اندھیرے میں کپڑے استری کر رہی تھی کیونکہ امی سو رہی تھی۔ باہر کے دوسرے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ ابو داخل ہوئے کمرے میں تو اچانک سے میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ کوئی آ گیا ہے، کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے۔ بہت زور زور سے میں چیخنے لگی۔ امی اٹھ گئیں، سب نے مجھے، گھر والے نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن بس میں چیخ رہی تھی بہت زور زور سے، کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے اور یہاں سے جاؤ۔ اور کمرے کے دروازے میں نے بند کر دیے کہ ہم سب کو کوئی مارنا چاہتا ہے۔ امی کو نکلنے نہیں دے رہی تھی میں باہر کمرے سے۔ ابو میرے پریشان ہو گئے، انہوں نے فون کیا، اپنے بہن بھائیوں کو بلایا، سب جمع ہو گئے گھر میں۔ اس کے بعد بڑی مشکلوں سے کمرے کا دروازہ کھول کے مجھے باہر لے کے گئے، کمرے سے باہر۔ بس میں چیخ رہی تھی، میں کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی، میں بہت اوور چارج تھی، سب کو دھکا دے رہی تھی۔ پھر میرے ماموں نے میرے ہاتھ پاؤں باندھے رسی سے، ہم لوگ سیکنڈ فلور پہ رہتے تھے۔ پھر مجھے بہت بری طریقے سے اتارا سیڑھیوں سے۔ پھر اس کے بعد مجھے ایمبولینس میں قریبی ہاسپٹل لے کے گئے، وہاں پہ انہوں نے فوراً ہی مجھے نیند کا انجیکشن دے دیا۔ تو یہ اس دن کی کہانی تھی۔ اینی کہتی ہیں کہ اسکیزوفرینیا کی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ان کی یادداشت پر گہرا اثر پڑا۔ میرے گھر والوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ بعد میں جب ذکر ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چونکہ میں مغرب کے وقت گھر سے باہر نکلی تھی اور میں ماہواری کے دنوں میں تھی تو مجھ پہ جن کا سایہ چڑھ گیا۔ اور میری فیلنگز مجھے نہیں یاد کہ اس وقت میں کیا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے کچھ ٹریٹمنٹس دیے گئے جس کی وجہ سے مجھے اپنے پاس کی باتیں، کافی ساری باتیں، 70-80% باتیں یاد نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسکیزوفرینیا کے مریض ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں۔ میں اپنے ہی خیالات میں گھومتی رہتی ہوں۔ میڈیکیشن کے بعد یہ نہیں ہوتا آف کورس، اور جب انسان اپنے آپ کو مصروف کر لے، کسی کام میں، کریٹیو کام میں انگیج ہو جائے تو نہیں ہوتا۔ لیکن عام طور پہ مریض کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے خیالاتی دنیا میں رہتا ہے، خیالوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی بھی چیز کو لے کے میں نے اپنے ذہن میں ایک کہانی بنا لی، اس کہانی میں بہت سارے کردار ہیں جو کہ میرے ذہن میں بنتے رہتے ہیں، اس کے گرد وہ کہانی گھومتی رہتی ہے اور اس کے گرد وہ کہانی چلتی رہتی ہے۔ جس طرح کوئی بھی ایک عام شخص، یا یہ کہنے کہ جس طرح ایک رائٹر ایک ناول لکھتا ہے، اسی طرح ایک اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ اپنے ذہن میں کہانیاں بناتا ہے اور ان کہانیوں پہ وہ یقین کرتا ہے۔ میں شک کرتی تھی لوگوں پہ، دو لوگ آپس میں اپنی بات کر رہے ہوں گے، مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں یا وہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں بس میں جایا کرتی تھی کالج، مجھے یاد ہے، تو میں بس اپنے ہی خیالوں میں گھومتی رہتی تھی سارا رستہ بس میں، اور میں ان کو حقیقت سمجھتی تھی، ان کہانیوں کو، جبکہ ریالٹی میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ اینی کا کہنا تھا کہ نیند کا غائب ہو جانا اسکیزوفرینیا کی خاص علامت ہے۔ جتنے بھی مجھے لیپسز ہوئے فور ویریس ریزنز، اس میں سب میں میرے ساتھ یہ ہوا کہ میری نیند سب سے پہلے ڈسٹرب ہوتی ہے۔ پہلے نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے نارمل روٹین لائف کے جو کام ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہوتی ہیں چونکہ آپ کو پراپر نیند نہیں مل رہی۔ پھر اس کے بعد آپ شک و شکوک، شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں پہ شک کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ بڑھتے 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 ایکسٹریم پہ پہنچ جاتا ہے، اینڈ دین اس کے بعد لیپس ہوتا ہے۔ اینی کی والدہ نے ان کا روحانی علاج بھی کروایا۔
یہ سب ہونے کے باوجود اینی کو اپنے جذبات ٹھیک سے یاد نہیں۔ میرے گھر والوں میں تھوڑا سا میری امی کا ٹرینڈ ہے اس طرف کہ نظر ہے، سایہ ہے وغیرہ وغیرہ، جو کہ عام لوگ ذہنی بیماری کو سمجھتے ہیں۔ تو پہلے دن جس دن میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اس دن بلایا مولوی صاحب کو، انہوں نے تعویذ بنا کے دیا، کہا یہ ہمیشہ اپنے گلے میں ڈال کے رکھنا، اور یقین مانیں پچھلے کئی سالوں سے میں وہ تعویذ نکال کے رکھ چکی ہوں، بہا دیا ہے وہ، جیسا کہ دریا میں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں آج تک بالکل صحیح ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے ساتھ۔ اس بیماری کا سائز سے، جن سے، بھوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ذہنی بیماری ہے۔ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً یہ چلتا رہتا تھا کہ وہ مجھے لے کے جاتی تھی کسی نہ کسی مولوی کے پاس، جھاڑ پھونک والے کے پاس۔ اسکیزوفرینیا کے مریض آس پاس کے افراد کے رویوں سے اور ان کی بیماری کو نہ سمجھنے والے افراد کی وجہ سے مختلف معاشرتی مشکلات سے بھی گزرتے ہیں۔ بیماری کے بعد تقریباً میں کہوں گی 15-16 سال کی ایج سے جو میرے ساتھ جو بیہیورل چینجز آئی ہیں، اس میں بہت زیادہ شائع ہو گئی تھی۔ میں کسی سے بات ہی نہیں کرتی تھی، سوشل طور پہ بہت زیادہ انٹروورٹ، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس بیماری نے انٹروورٹ بنا دیا، میں تھی نہیں انٹروورٹ۔ لیکن کاؤنسلنگ سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، جبکہ اینی کہتی ہیں کہ میں یہ کہوں گی کہ بیماری کی ٹریٹمنٹ کے دوران کبھی بھی ڈاکٹر نے، جیسے میں 2 سائیکیٹرسٹ کے انڈر ٹریٹمنٹ رہی، تو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ جن مسائل سے ابھی بھی میں جو سوشلی طور پر سوشلی موو کرنے میں بہت جو میں شائع ہوتی ہوں، یا میں اپنی فیلنگس ڈسکرائب نہیں کرتی، میں اپنی تھاٹس بھی ڈسکرائب نہیں کرتی، اور پھر مجھے بعد میں اس بات کا بھی اندازہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں کاؤنسلنگ سے امپروو ہوتی ہیں۔ اینی کے مطابق اس بیماری کا علاج سستا نہیں۔ مجھے یاد ہے پہلی دفعہ جب میں ہاسپٹلائز ہوئی تھی، سائیکیٹرک ہاسپٹل میں جب مجھے ایڈمٹ کیا گیا تھا، شاک تھیراپی میری ہوئی تھی، 6 الیکٹرک شاکس مجھے دیے گئے تھے۔ تو اس ایک الیکٹرک شاک کی جو قیمت تھی اس وقت تقریباً 5 سے 6 ہزار کے درمیان تھی، اور یہ میں ارلی 2000 کی بات کر رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر کی وزٹ، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ہے، اس کی فیس، تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپینسو ہیں اس بیماری میں۔ گھر والوں کے اچھے رویے سے فرق پڑتا ہے، اینی اس بارے میں کہتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے لوگ اسکیزوفرینیا کو نہیں سمجھتے، لوگ کسی بھی ذہنی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ جن بھوت کا سایہ ہے، یہ اثر ہے، یہ تعویذ کسی نے کر دیا ہے، یہ پاگل پن ہے۔ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے ذہنی بیماری کو لے کے۔ میرے گھر والوں کا رویہ ہمیشہ میرے ساتھ بہت سپورٹیو رہا ہے، بہت سپورٹیو رہا ہے۔ اگر میں آج پروفیشنلی ایک اچھی جگہ پہ ہوں، ایجوکیشن وائز میری تعلیم اچھی ہے، اور میں زندگی کے پریویلیجز انجوائے کر رہی ہوں، تو یہ سب میری فیملی کی وجہ سے ہے۔ اینی کہتی ہیں کہ ان پہ دوائیوں کے تجربے بھی کیے گئے۔ چونکہ میں 2 سائیکیٹرسٹ کے زیر علاج رہی ہوں، تو میرے مختلف علاج چلے ہیں۔ سب سے پہلے جس سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے، انہوں نے مجھے ایک نجی سائیکیٹرک کلینک میں داخل کروایا۔ وہاں پہ میری طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، کچھ دوائیاں وغیرہ شاید انہوں نے دی تھی، میں تو اپنے ہوش میں نہیں تھی، تو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے شاک تھیراپی تجویز کی، پھر وہ شاک تھیراپی کے 6 ڈوزز تھے، ایک یا 2 ڈوز تو جب میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی جب ہی مجھے دے دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد 6 مہینے میں ڈاکٹر نے میری میڈیکیشن ساری جو اورل میڈیکیشن میری چل رہی تھی وہ سب بند کر دی۔ تقریباً 1 سے 1.5 سال کے بعد مجھے دوبارہ لیپس ہوا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس گئے، اس بار صرف اورل میڈیکیشن چلی، پھر دوبارہ 6 مہینے میں بند کر دی ڈاکٹر نے میڈیکیشن، میں ٹھیک ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ تیسری بار جب
سمٹمز آنا شروع ہوئے تو ہمارے فیملی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تو انہوں نے وہی دوائیں ہمارے فیملی ڈاکٹر نے لکھ دی، لیکن اس کا ریئیکشن ہو گیا مجھ پہ، میرے مسلس اسٹف ہونا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد ایمرجنسی میں لے کے گئے دوسرے سائیکیٹرسٹ کے پاس، پھر اسے ٹریٹ کیا. 1.5 سال تک دوائیوں کے تجربے ہوئے ہیں میرے اوپر، جس کی وجہ سے میرا ویٹ گین ہوا، بہت شدید قسم کا میرا ویٹ گین ہوا، نیند ایکسٹرا آرڈنری ہوئی، ول پاور بالکل ختم ہو گئی میرے اندر. میں بہت ڈپریشن میں چلی گئی تھی. میری فیملی نے مجھے بہت ساری چیزوں میں انگیج کرنے کی کوشش کی، چھوٹے چھوٹے کورسز میں، لیکن میں نہیں ہو پا رہی تھی. 1.5 سال کے بعد فائنلی ایک امپورٹڈ میڈیسن کے اوپر ڈاکٹر نے مجھے فائنلی وہ کر دیا، اوکے کر دیا کہ ہاں اب یہ مسئلہ ہے اور اب وہی دوائی چلے گی. ہم نے جب ماہر نفسیات ڈاکٹر نوشین سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ دراصل الیکٹرک تھیراپی یا بجلی کے جھٹکے مریض کو اس وقت دیے جاتے ہیں جب مریض کھانا پینا چھوڑ دے، لیکن اینی کو بجلی کے جھٹکے کسی خوفناک خواب کی طرح یاد ہیں. ڈاکٹر نے بس یہی مجھے کہا ہے کہ بیٹا دوائی بند نہیں کرنی ہے. کافی ساری شکایت ہے مجھے سائیکیٹرسٹ سے. سب سے بڑی شکایت جس میں یہ ہے کہ کبھی مجھے کاؤنسلنگ نہیں پریفر کی. اس سے زیادہ بڑی شکایت یہ ہے کہ مجھے شاک تھراپی دی، جس کی وجہ سے میری میموری پہ، میری ذہنی صلاحیتوں پہ بہت اثر پڑا. میں اس شاک تھراپی کے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتی اگر پراپرلی میرا علاج کیا جاتا. جب آپ کو وہ شوق دیتے ہیں اس کے بعد یو آر نمب، آپ کو نہیں پتا آپ کہاں ہو، آپ کس دنیا میں ہو. آپ زندہ لاش کی طرح ہوتے ہیں. آپ اس طرح 3 گھنٹے لگتے ہیں آپ کو نارمل اسٹیٹ میں واپس آنے. لائف ٹائم میڈیکیشن پہ ہونے کے باوجود یہ ممکن ہے کہ مریض میں علامات دوبارہ ظاہر ہوں. اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں اب لائف ٹائم میڈیکیشن پہ ہوں. میری ایک ہی میڈیسن ہے، مجھے ڈیلی کھانی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر ڈپریشن ہو، ٹینشن ہو، کام کا، ماحول کا، گھر کا، کوئی بھی دوسرا، تو سمٹمز آتے ہیں ہلکے پھلکے، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ میں دوائی تو ریگولر کھاتی ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سچ کوئی میجر چیز نہیں ہے. اسکیزوفرینیا ذہنی بیماری ہے جس میں مریض کو میڈیکیشن پلس کاؤنسلنگ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. فیملی کی سپورٹ کی ضرورت ہے. مریض کو یہ بات یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ زندگی ریالٹی ہے، خیالات زندگی نہیں ہے. بہت سارے اتنا فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، دے ہیو ٹو بی چینڈ. ان کو پاگل خانے شفٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اسکیزوفرینیا کے پیشنٹس ان کے اندر کوئی ڈس ایبلٹی ہے. وہ سوسائٹی کے ساتھ رہ کر کچھ بہت بڑا بھی اچیو کر سکتے میڈیکیشن اور کاؤنسلنگ کے ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی ایک ٹارگیٹ کو ایک مقصد بنا لینا کہ اسے اچیو کرنا ہے، دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ.